ہاں میرے بھائیوں، دنیا ہے، دنیا یہ دنیا ہے۔ یہاں انسان پر آزمائش آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، برے حالات گھیریں گے۔ آپ پر اگر کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے تو کوئی بات نہیں ہے، دنیا ہے، امتحان گاہ ہے۔ آپ ایک لوتے ایسے انسان نہیں ہیں جو آپ پر ہی آئی ہے، اور لوگوں پر بڑی بڑی ہیں، بڑی بڑی پریشانی مبتلا ہیں۔ اور سنو سنو، ہم عقل سے کام نہیں کر رہے ہیں، سوچ سمجھ کر نہیں چل رہے ہیں۔ ہم سمجھدار تو ہیں لیکن سمجھداری سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر انسان اپنے مقصد کو بھول جائے تو وہ غلط راہوں پر چلے گا نہ چلے گا، اور جب وہ غلط راہوں کو اختیار کرے گا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک انسان کو بھوک لگی ہے اور اس نے غلط راہ پکڑ لی ہے، مثال کے طور پر غلط راستہ پکڑ لیا ہے۔ اس کو خبر نہیں ہے کہ آگے جنگل ہے، ویران ہے، ویرانیت ہے۔ اس کو خبر نہیں آگے جنگل ہے، سمسان ہے، ویران ہے، آگے کچھ نہیں ہے۔ اب اس کو کھانا کہاں ملے گا جا کے؟ یہ تکلیف ہی اٹھائے گا، غم ہی دیکھے گا۔ جب غلط راہ پکڑی ہیں تو تسلی نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، ہم اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں، اس لیے ہم پر پریشانی آ رہی ہیں۔ جب ہم نے راہ کو پہچانا ہی نہیں، راستوں کو دیکھا ہی نہیں، نکل پڑے بس جدھر کا راستہ دکھا، تو آگے کیسی پریشانی آ جائے کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم نے بھی اپنے مقصد کو بھلا دیا۔ جب ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اپنے ایمان والی زندگی کو بھلایا، کیا جی؟ ایمان والی زندگی کو بھلایا، گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہم بھی، پھر غافل ہو گئے، پھر ہم بھی دنیا کی طرف دوڑ گئے۔ جیسے وہ ویرانے کی طرف نکل گا، ہم بھی دنیا کی طرف نکل گئے۔ اس کو بھوک میں کوئی وہاں ساتھی نہیں ملے گا، کوئی کھانا نہیں ملے گا، اور ادھر دنیا میں پڑنے کے بعد پھر راحت وہ نہیں دیکھے گا، سکون والی زندگی نہیں دیکھے گا، کیونکہ رب کو ناراض کر رہا ہے، دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب اللہ سے دور ہوئیں گے، دنیا کی طرف دوڑیں گے، آخرت کی فکر نہیں کریں گے۔ دیکھو، دنیا تو امتحان گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ دنیا کی طرف دوڑیں گے تو پریشانی بھی آئے گی، مصیبتیں بھی دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، اللہ سے دور ہو گئے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا تھا، ہم نے ناراض کر دیا، اور ہم گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ ہمارے گناہوں کی نحوست ہم پر پڑنے لگی، ہم پر گناہوں کی نحوست پڑنے لگی۔ ہمارے گھر میں دیکھو کیسی تباہیاں آنے لگی، کیسی مصیبت آنے لگی، کن پریشانیوں سے جوجھنے لگے سارے کے سارے۔ دیکھو، سارے کے سارے پریشانی سے جوجھنے لگے ہیں۔ کیونکہ ہم نے برے برے کام اختیار کر لیے ہیں، برے کاموں میں پڑ گئے ہیں، رب کو ناراض کر دیا ہے۔ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کی قوم میں پانی کی ضرورت پڑ گئی، ایک بندہ اس میں نافرمان تھا، ایک بندہ، اللہ نے پانی نہیں دیا، نہیں برسایا۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، یہ نبی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے، انہوں کو پانی کی ضرورت پڑی، اللہ نے کہا اے موسیٰ، تیرے ان ساتھیوں میں میرا ایک بندہ ہے جس نے 40 سال سے مجھے راضی کرنے والا کوئی کام نہیں کیا، مجھے ناراض کر رکھا ہے، یعنی نافرمان ہے 40 سال سے، اسے نکال دو بارش کر دوں گا۔ اس کو نکالا نہیں، لیکن بارش اللہ نے کر دی۔ کیوں کری؟ پھر اس نے معافی مانگی تھی۔ اس کو نکالا نہیں، بارش نہیں کی، جب اس نے معافی مانگی تب اللہ نے بارش کی۔ میرے بھائی، وہ نبی تھے، ان کے دور میں بارش رک گئی۔ ہم تو بڑے گناہگار انسان ہیں، نبی بھی نہیں ہے، نمازی بھی نہیں ہے، ہم تو نمازی بھی نہیں ہیں، ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ذرا سوچو، گناہوں کی نحوست ہم پر پڑ رہی ہے، ہم پریشان اس لیے ہیں، پریشانیاں اس لیے ہم پر آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، کن راہوں کو اختیار کر کر بیٹھے ہیں ہم؟ اللہ کی مدد آئے گی؟ بتاؤ، اللہ کی مدد آئے گی؟ یاد رکھنا، دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، کدھر بھی دوڑ لو، تمہاری پریشانی کا، ہر انسان کی پریشانی کا ایک ہی حل ہے، بس ایک ہی حل۔ زندگی میں ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سے بات کرو، اللہ سے بات کرو، اللہ سے بات کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بارش جب ہوئی، جب اس نافرمان نے اللہ سے بات کری، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے تب بارش کری۔ اگر غموں سے نکلنا چاہتے ہو،
مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہو اللہ سے بات کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ تمہارے ہر غم کو دور کرے گا، ہر مصیبت کو دور کرے گا، ہر پریشانی سے باہر کرے گا۔ میرے بھائی اللہ سے باتیں کرو تو صحیح، اللہ کو راضی کرو تو صحیح۔ آپ جو پریشان ہیں، ہم جو پریشان ہوتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی نحوست سے ہوتے ہیں۔ دنیا تو امتحان کی جگہ اللہ امتحان لے رہا ہے، زندگی میں پریشانیاں تو آئیں گی، ہر انسان کو آتی ہیں۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر جو ہم ہوتے ہیں، زیادہ تر جو ہم پریشان ہوتے ہیں، اللہ 24 گھنٹے ساری زندگی آزمائش نہیں لے گا ہماری طاقت سے زیادہ ہماری آزمائش نہیں لے گا اللہ تعالیٰ، لیکن ہم میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے جتنی ہم پریشانیاں دیکھتے ہیں۔ وہ کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم نے کام اتنے گندے کر لیے ہیں، اتنے برے کرنے لگے ہیں، اللہ کی نافرمانی، زناہوں کے کام، سودوں کے کاروبار، زناہوں کے اڈے آباد، حرام ریلیشن، حرام کام، کیا دیکھو تو صحیح کیا کرنے لگے ہم۔ میرے بھائیو، گناہوں سے باز آئیں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کرنے اصل مقصد ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو، اللہ سے بات کرو، اپنے اللہ کی طرف آؤ تو صحیح۔